الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحلم من الله والغضب من الشيطان أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور عبادت کا ہم سے مطالبہ کیا ہے. ما ارید منہم من رزق، روزی ہم سے مانگی نہیں بلکہ عطا کی ہے. وما ارید ان یطعمون، اللہ کھاتا نہیں بلکہ ہمیں کھلاتا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ ساری دنیا کا رازق ہے. واللہ خیر الرازقین، اور اس کا رزق بھی بہترین ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اس کا بندہ صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے چل رہا ہوتا ہے. دن اور رات، اس کی حرکت اور اس کی نیند دونوں کے اندر اٹھنے کے بعد ہماری آنکھ صرف اور صرف ہمارے رب کی منتظر ہے. علماء فرماتے ہیں، محدثین نقل کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی ہاسپٹل میں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے، انسانوں کی پیدائش ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے آج بھی اللہ انسانوں سے امید رکھے ہوئے ہیں کہ یہ انسان میری عبادت کریں گے. اگر عبادت کی امید نہ ہوتی تو یہ دنیا میں مزید بچے پیدا نہ ہوتے، یہ عورتیں پیدا نہ ہوتی، یہ نظام پیدا نہ ہوتا. مگر آپ دیکھ رہے ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، عورتوں کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ اللہ کی توقع ہے اس امت کے انسانوں سے کہ ما ارید منہم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا. وما ارید ان یطعمون، میں کھانا نہیں چاہتا بلکہ ان کو کھلانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، لینا کچھ نہیں چاہتا. ان کی بات مان کر ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. میں اپنی بات منوانے کے لیے اپنی ربوبیت ان کو دکھانا چاہتا ہوں. انہ کان حلیما غفورا، انہ کان علیما حکیما، انہ کان غفورا، بے شک اللہ کی ذات غفور الرحیم، حلیم، بردبار. علماء لکھتے ہیں علیم کا مطلب ہر چیز کو جاننے والا، حلیم کا مطلب بردبار ہے. میں اگر کسی کے گناہ کو دیکھوں تو مجھے اس کے تھوڑے سے گناہ نظر آئیں گے لیکن اکثر گناہ اس کے چھپے ہوں گے. اپنے بچے کا گناہ جب میں دیکھتا ہوں تو ایک غلطی تو میں نے دیکھ لی مگر کئی غلطیاں مجھ سے چھپی ہوئی ہیں. اپنی بیوی کا گناہ میں دیکھتا ہوں، ایک گناہ تو میں نے دیکھ لیا مگر کئی گناہ مجھ سے چھپے ہوئے ہیں. اپنے بھائی کا ایک گناہ میں دیکھتا ہوں، وہ تو میں نے دیکھ لیا مگر کئی گناہ مجھ سے چھپے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے، جب اس کے گناہ کو دیکھتی ہے تو سارے گناہ اللہ کو پتہ ہوتے ہیں. جب اس کے مسائل کو دیکھتی ہے سارے مسائل اللہ کو پتہ ہوتے ہیں. جب اس کے قصور کو اللہ دیکھتا ہے سارے قصور اس کو پتہ ہوتے ہیں. لیکن باپ کے سامنے بیٹا جب کوئی غلطی کرتا ہے باپ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. علم ہو جاتا ہے گناہ کا، باپ اسے عذاب دیتا ہے، باپ اس پہ ظلم کرتا ہے. ایک گناہ کے اوپر بھی اس میں برداشت نہیں رہتی. لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نیلی چھت والے کو دیکھو جس کے سامنے کائنات کے گناہ ہیں، فرعون کے گناہ ہیں، حامان کے گناہ ہیں، شداد کے گناہ ہیں، ابلیس کے گناہ ہیں، شیطانوں کے گناہ ہیں، جادوگروں کے گناہ ہیں، ان تمام چیزوں کے گناہ ہیں. مگر اللہ کی ذات علیم بھی بن رہی ہے، حلیم بھی بن رہی ہے. گناہوں کو جان کر برداشت کرنا یہ تو اللہ کی صفت ہے. گناہوں کو دیکھ کر برداشت نہ کرنا یہ تو بندوں کی صفت ہے. اللہ نے انسان کو بنا کر یہ تقاضا کر دیا
ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو بھی اس لیے بنایا اور جنات کو بھی میں نے اس لیے بنایا ہے کہ لیعبدون، تاکہ وہ عبادت کریں۔ علماء لکھتے ہیں یعبدون کا عربی میں جو لفظ ہے اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے رہیں وہ انسان ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ نظام صحابہ اکرام میں دیکھا جاتا ہے جو رسول اللہ کے قدموں میں آ کر بھاگ دوڑ کر وحی کے متلاشی بنتے تھے اور صحابی پہلے عمل کے لیے ترسا کرتا تھا، اس وقت وہ مسئلہ تھا کہ جب وہ افریقہ کے جنگلات میں جایا کرتے تھے وہاں پہ اصحاب رسول کا واسطہ دیتے تھے، وہاں کے تمام شیر اور درندے ان کے سامنے جھک جایا کرتے تھے اور دنیا کو یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ کلمے والے ایمان والے ہیں، لیعبدون عبادت کرتے ہیں، ان کا رب ان کے ساتھ ہے، ہر وقت دنیا ان کی وجہ سے مزین ہو گئی ہے، دنیا کے اندر ایک خوشبو ہے، معطر ہے۔ میرے نبی ساری دنیا کے امام، حدیث میں آتا ہے جس جگہ سے گزرتے تھے وہاں کے پودے بھی حضور کی خوشبو سونگتے تھے، جن پھولوں سے گزرتے تھے وہ پھول بھی نبی کی خوشبو پہ فخر کرتے تھے، جن پہاڑوں سے گزرتے تھے وہ حضور کی خوشبو کو پہلے سے سونگ لیتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں یہ خوشبو نبی کے اندر نبوت کی بھی تھی، رسالت کی بھی تھی، عمل کی بھی تھی، عبادت کی بھی تھی، جستجو کی بھی تھی، عاجزی کی بھی تھی۔ ما ارید منہم من رزق، بھائی اللہ نے تم سے رزق نہیں مانگا، جس کو پیر بناؤ، جس کو بڑا بناؤ، جس کو کچھ بھی بناؤ، آج کے طبقے کے اندر وہ مانگتے ہیں، اللہ مانگتا نہیں، اللہ عبادت کو دیکھ رہا ہے مگر رزق نہیں مانگتا، اللہ کھاتا نہیں مگر صرف کھلا رہا ہے، اللہ رب العزت پیتا نہیں مگر پلا رہا ہے، اللہ پہنتا نہیں مگر پہنا رہا ہے، اللہ رب العزت کسی ذائقے کے محتاج نہیں مگر امت کو مختلف ذائقے، مختلف زینتیں، مختلف درجے، مختلف رفعتیں، مختلف نظام، مختلف چیزیں عطا کرتے جا رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ والا ہوتا ہے اس کی صفات ہوتی ہیں، جو شیطان والا ہوتا ہے اس کی بھی صفات ہوتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ والے کی صفات کیا ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اس کے عمل کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، صرف اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے، یا جو بندہ گہرائی سے جا کر اس کے عمل کو دیکھتا ہے اس کو جا کے پتہ چلتا ہے، اس کی نمازوں کا پتہ، اس کے قرآن کا پتہ، اس کی زکوٰۃ کا پتہ، اس کے صدقے کا پتہ صرف اس کے رب کو ہوتا ہے۔ وہ دکھلاوا نہیں کرتا، وہ عجب نہیں کرتا، وہ فخر نہیں کرتا، وہ ریا نہیں کرتا، وہ شرک نہیں کرتا، بلکہ ہمہ وقت اس کو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ 24 گھنٹے اس نے اپنی آخرت کو بنانا ہے، اس نے جو محل آخرت کا بنا دیا ہے 24 گھنٹے اس کو سنبھالنا ہے، جو درجہ اس کو جنت کا مل گیا ہے اس کو بھی بچانا ہے، جو درجہ اس کو جہنم کا نظر آ رہا ہے اس سے بھی بچنا ہے۔ جہاں پر نبی نے اس کو جنت بتائی وہاں پر نبی نے اس کو جہنم بتائی، جہاں پر نبی نے اس کو نرمی بتائی وہاں پر نبی نے اس کو سختی بتائی، جہاں پر نبی نے نور جنت بیان کیا وہاں پہ ظلمت جہنم بیان کی ہے۔ اس لیے آدھی زندگی انسان کی جہنم کی فکر میں اور آدھی زندگی انسان کی جنت کی طلب میں، آدھی سوچ انسان کی جنت کے حصول میں اور آدھی سوچ انسان کی جہنم کے حصول۔ لا تقربوا الزنا، اس لیے زنا کے قریب نہ جانا۔ عورتیں آ گئی، اللہ کے نبی ہمیں بیعت کریں، آپ نے فرمایا لا یشرکنا باللہ، شرک نہ کرنا، لا یسرکنا، چوری نہ کرنا، لا یزنینا، زنا نہ کرنا، لا یقتلن اولادہن، اپنے بچوں کو نہ مارنا۔ آج مسلمان اس آواز پر دیکھے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ مسلمان سے پوچھتے ہیں یہ قرآن کا حکم دیکھتے ہو؟ کہتا ہے دیکھتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ مسلمان کہتا ہے جی میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت زنا تو ہم نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن زنا کے قرب کے ذرائع، زنا کے قریب جانا، زنا کے میدان، زنا کے اسباب، زنا کی وجوہات، زنا کی چیزیں تمام کی تمام ہماری اس دنیا کے اندر ہمارے سامنے لا کر ڈال دی گئی۔ میرے نبی علیہ السلام نے مومن کی پہچان یہ بتائی کہ اس کی نگاہیں یا زمین کو دیکھتی ہیں یا اس کی نگاہیں
اپنے رب کو دیکھتی ہیں۔ جس وقت وہ بلندی پہ چڑھتا ہے اس کے منہ سے اللہ اکبر نکلتا ہے، جس وقت وہ پستی میں آتا ہے اس کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ وہ جتنے جہازوں پہ بھی چلا جائے مگر اللہ اکبر کی تکبیروں کو بلند کرتا ہے۔ ہمارے نبی جب معراج میں بلند ہوئے آپ کو حکم ہو گیا، اے نبی اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ الفاظ پڑھتے رہیں کیونکہ اب آپ بلند ہو رہے ہیں۔ جبرائیل سے بھی اوپر جائیں گے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر جائیں گے، کئی پردے تہ کر کے جائیں گے، رب سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے شاید آپ میں عجب نہ آ جائے، کوئی تعجب نہ آ جائے کہ میں اتنا بلند ہو گیا، لیکن یاد رکھیں آپ نے یہاں پر بھی اللہ اکبر کبیرہ کہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ نبی کے الفاظ تھے جو معراج کی رات میں آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد اللہ نے آپ کی زبان مبارک سے کہلوائے۔ اللہ کا بندہ جس وقت بنتا ہے تو اس میں صفات پیدا ہوتی ہیں، نرمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مومن خدا کی قسم اللہ کے ہاں بعض مقرب فرشتوں سے بھی زیادہ عزت و عظمت والا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک حجام کے ہاں بال کٹوا رہے ہیں، سادگی ہے، پھٹی ہوئی جوتی پہنی ہے مگر علم کا سمندر ہے۔ جس وقت وہ بال کاٹنے لگا ایک امیر چودھری آدمی حمام میں داخل ہوا۔ امام شافعی اپنی باری کے انتظار میں ہیں، وقت آ گیا، بال کٹوانا چاہتے تھے۔ جس وقت امیر بندہ داخل ہو گیا، داخل ہوتے ہی اس نے سوچا نائی نے کہ امام شافعی کے بال کاٹوں گا، اس غریب مولوی صاحب نے مجھے کیا کچھ دینا ہے، یہ سامنے سے چودھری آ گیا ہے، میں اس کے بال کاٹتا ہوں، یہ تو مجھے ہزاروں دینار بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے امام شافعی کو ترجیح نہیں دی، آنے والے بڑے آدمی کو، متکبر آدمی کو، مالدار آدمی کو، دنیا کے طالب بندے کو کرسی پہ بٹھا دیا، بال کٹنے شروع ہو گئے۔ لیکن ہمارے اکابر ائمہ فقہائے تمام لوگ اللہ رب العزت کے دین کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ جس وقت حضرت کو پتا چلا کہ یہ بڑا بندہ کرسی پہ بیٹھ گیا اور مجھے اس نے نہیں پوچھا تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا تیری تھیلی میں کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا 300 دینار ہیں جو آپ نے اپنے علم کے لیے جمع کر کے رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 300 دینار نکال دو اور نائی کو دے دو، اور امام شافعی کی طرف سے یہ ہدیہ ہے، اس کے لیے میں اس بندے سے کبھی اپنے بال نہیں کٹواؤں گا جس نے تحقیر کی ہے ایک علم کی اور رسول اللہ کی حدیث کی اور ایک دین کی۔ نائی کے حوالے کر دیے گئے کہ امام شافعی تجھے ہدیہ دے رہے ہیں، عطیہ دے رہے ہیں، جیب میں ڈال لیے۔ چلتے ہوئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا خدا کی قسم ایک شعر سنتے جاؤ۔ وہ شعر سنا دیا کہ اے نائی اور ایک حمام کے مالک، میرے اوپر کپڑے تو اس طرح کے ہیں کہ 1 دینار بھی ان کے مقابلہ میں زیادہ ہوگا اور کپڑے کم ہوں گے، لیکن اس کو یہ بھی بتا دو ان کپڑوں کے اندر نیچے ایک دل ہے، اللہ کی قسم اس میں میرے رب کی توحید اور نبی کی رسالت اور علم کا مرکز اتنا بڑا ہے، یہ 300 دینار اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اس کو یہ دے دو اور اس کو بتاؤ علماء کی قدر کرے۔ لیکن برداشت تھی، مادیت تھی، تمام چیزیں تھی۔ میرے نبی نے فرمایا المؤمن لا یخذلہ ولا یظلمہ، مومن کسی کو رسوا نہیں کرتا، مومن کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ میرے نبی علیہ السلام کے اوپر کتنی بڑی تکلیفیں اٹھی ہیں لیکن آپ نے کبھی مومنین پہ دھپا نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا میں سب سے قریب ہوں اور مجھے اللہ نے حلم عطا کی ہے۔ برداشت پیدا کرو، حلم پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، اس معاشرے کو مسلمان سمجھو۔ یہاں پر ہمارا سلوک جانوروں جیسا ہو گیا ہے، ہمارا معاملہ جانوروں جیسا ہو گیا ہے، ہر بندہ نفسا نفسی کا شکار ہو گیا ہے۔ ماں کی اولاد نافرمان بن گئی، باپ کی اولاد گستاخ بن گئی، خاوند کی بیوی نافرمان بن گئی، خاوند کے بچے گستاخ بن گئے۔ جانوروں کے اندر بھی دیکھو، مرغی آج بھی بچوں سے پیار کرتی ہے، بلی آج بھی بچوں سے پیار کرتی ہے، شیر آج بھی بچوں سے پیار کرتا ہے، کتا آج بھی
بچوں سے پیار کرتا ہے، خنزیر اس وقت بھی بچوں سے پیار کرتا ہے، سانپ اس وقت بھی بچوں سے پیار کرتا ہے، ہاتھی اس وقت بھی بچوں سے پیار کرتا ہے، گھوڑے اس وقت بھی نسل سے پیار کرتے ہیں، باندر اس وقت بھی نسلوں سے پیار کرتے ہیں، درخت اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سورج اس وقت بھی اللہ کو یاد کیے بیٹھا ہے، نہریں اس وقت بھی اللہ کی کبریائی کی عظمتوں کو دکھاتی ہیں، پہاڑ اس وقت بھی اللہ کے عروج کو دکھاتے ہیں، کائنات اس وقت بھی اللہ کے محتاج نظر آتی ہے، موسم اس وقت بھی اللہ کے خدائی کو دکھاتے ہیں، زمین سے آسمان تک تمام چیزیں اس وقت بھی اس ربوبیت کے سامنے سر خم سجدہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ مگر مسلمان ایسا ہے کہ جس کو بیٹوں سے، بیوی سے، ماں بہن سے آج نفرتیں ہیں، نفسا نفسی، اپنی دکان، اپنا سامان، اپنی کوٹھی، اپنا کاروبار، کسی کا کوئی فکر نہیں۔ میرے آقا کی امت میں آج یہ تفریق جدائی پڑ گئی، یہودی عیسائیوں نے ہمارے دین کو تباہ کیا اور اس دین نے ہمارے رشتوں کو تباہ کیا، اور میرے نبی کا فرمان تھا مومن اور دوسرا مومن ایک بلڈنگ اور اینٹ کی طرح ہیں، جتنی گرتی جائیں گی بلڈنگ کمزور ہوگی، جتنے جڑتے جائیں گے بلڈنگ مضبوط ہو جائے گی، جتنے مومن اکٹھے ہوں گے بلڈنگ اکٹھی، جتنے جدا ہوں گے بلڈنگ ٹوٹ جائے گی۔ امت مسلمہ کے پاس قرآن، امت مسلمہ کے پاس دین محمد، امت مسلمہ کے پاس نماز، امت مسلمہ کے پاس کائنات کا مرکز بیت اللہ، امت مسلمہ کے پاس مسجد نبی، ریاض الجنہ، حضور کا روضہ، کائنات کے صحابہ کی قبریں، پوری دنیا کی زیب و زینتیں اللہ نے حضرت محمد علیہ السلام کی امت کو عطا کی۔ ہمارا مرجع بھی ہے، ہماری امیدیں بھی ہیں، ہمارا مرکز بھی ہے، ہمارے پاس دار الشفا بھی ہے، قرآن شفا والی بھی ہے۔ اللہ کی قسم ہماری نظریں 24 گھنٹے ہمیں ثواب دیتی ہیں، مگر اس کے باوجود جانور اپنی عزتوں میں ہیں، درخت اپنی عزتوں میں ہیں، سورج چاند اپنی عزتوں میں ہیں۔ ذلیل کون ہو رہا ہے؟ آج انسان ہو رہا ہے۔ رسوا کون ہو گیا؟ انسان ہو گیا۔ ٹوٹا کون ہے؟ انسان ہے۔ کمزور کون ہوا ہے؟ انسان ہوا ہے۔ تنزل کس طرف بڑھا ہے؟ انسان کی طرف بڑھا ہے۔ عروج کس طرف بڑھا ہے؟ عبادت کی طرف بڑھا ہے۔ آج مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پوری کائنات میں سے بنی آدم میں سے ہم نے تمہیں عزتیں عطا کی ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تمہیں بر کا بھی تاج بنایا، باہر کا بھی تمہیں بادشاہ بنایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں رزق پیارے دیے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی ساری مخلوقات پر تمہیں فضیلت عطا فرما دی تھی۔ یہ فضیلت آج مسلمان اپنے ہاتھوں سے کھو رہا ہے، یہ فضیلت کھو گیا ہے۔ عبادت چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، ساری چیزیں چھوڑ کر فضیلت کھو گیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی عبادت اور نماز کے ذریعے کافروں کو بھی اپنے قدموں میں آنے کے لیے اور ان کو جھکنے کے لیے اللہ رب العزت سے ایسے روابط قائم کیے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جس عورت نے میرے نبی علیہ السلام پہ کوڑا پھینکا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت وہ کوڑا پھینک کر اچھے سانس لیا کرتی تھی۔ جب وہ بیمار ہو گئی، آقا علیہ السلام گلی سے گزر رہے ہیں، وہ عورت بیمار تھی، پورے مدینہ میں اس کی تیمارداری کے لیے بھی کوئی نہ آیا اور اس کی عیادت کے لیے بھی کوئی نہ آیا، اور ایک جوان بچی اس کی خدمت کرتی تھی۔ آقا علیہ السلام روزانہ اس عورت کو دیکھتے تھے، وہ کوڑا جب پھینکتی تھی اللہ کے نبی روزانہ برداشت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت کوڑا نہیں پھینکا گیا، 3-4 دن گزر گئے، میرے نبی علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جوان لڑکی باہر آئی، اس نے سوراخ سے دیکھا اللہ کے نبی آ گئے، گھبرا گئی، اس میں دہشت پڑ گئی، وہ اپنی ماں کے پاس گئی، اس نے کہا آج تو وہ نبی آیا ہے جس پہ تو کوڑا پھینکا کرتی تھی اور وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، کیا کروں؟ تو ماں نے کہا کوئی بات نہیں، تو نے گھبرانا نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی اپنا انتقام نہیں لیتا، بے دھڑک ہو کر جا اور دروازے کو کھول دے۔ وہ بچی دوبارہ آتی ہے، اللہ کے نبی دروازہ کھٹکھٹاتے بھی ہیں،
فرماتے ہیں بیٹی کھول دے، میں تیرے شفیق باپ سے بھی زیادہ تیرے قریب بن کر تجھے پیش آؤں گا۔ روایت میں آتا ہے اس بچی نے جب دروازہ کھولا، میرے نبی علیہ السلام اس بوڑھی اماں کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ 4 دن سے تو نے میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا، مجھے فکر پیدا ہو گئی۔ یہ دشمنوں کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہودیوں سے ایسا سلوک، منافقوں سے ایسا سلوک، میرے نبی جس پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے، حدیث میں آتا ہے 10 بندے اس میں روٹی کھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی اپنے دسترخوان پر 10 بندوں کو جمع کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کبھی ذخیرہ نہیں فرماتے تھے، لیکن منافق مشرک سب کو اپنے دسترخوان پہ لاتے تھے، مگر اپنی مسجد سے دور رکھتے تھے، عبادت گاہ سے دور رکھتے تھے۔ عبادت کے معاملہ میں لچک نہیں ہے، مگر باقی معاملات میں اللہ کے نبی اپنے اخلاقیات کو استعمال کرتے تھے۔ اور ان عورتوں سے ایسا سلوک، یہ ہے اللہ رب العزت کے بندوں کا امتحان کہ اپنے آپ کو جوڑو، مسلمان بن جاؤ، مسلمانوں کی شان شوکت کا اظہار تمہاری گلیوں میں محلوں میں پیدا ہو جائے۔ آج مسلمان کے یہ میدان خالی پڑ گئے ہیں، گلیاں خالی پڑ گئی ہیں۔ امت مسلمہ اس چیز کی منتظر بنتی جا رہی ہے کہ آج ہمارے حالات کس طرح کے ہو گئے۔ ہم صبح کچھ دیکھتے ہیں، شام کو کچھ دیکھتے ہیں، دن کو کچھ دیکھتے ہیں۔ مسلمان پریشان، تاجر پریشان، مشتری پریشان، لینے والا پریشان، دینے والا پریشان، خرچوں سے تنگ آ گئے، گھروں میں انگ آ گئے، فاقہ کشیاں ہو گئی، سارا کا سارا نظام ہو گیا۔ اسامہ بن اسال ایک صحابی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، جا کر اسلام قبول کر لیا، اور یہ یمن کے اس وقت گورنر تھے، اور بعض تاریخ کے مطابق یہ اس وقت کے صدر تھے۔ ساری گندم مدینہ میں، مکہ میں کافروں کو، مسلمانوں کو یہ دیا کرتے تھے۔ جس وقت اسلام قبول کر لیا، رسول کریم کے اوپر کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے اعلان کر دیا کہ یمن سے آج کے بعد میں کافر قریشیوں کو گندم نہیں بھیجوں گا۔ قریشی وہ جنہوں نے حضور کو تکلیفیں دی، گالیاں دی، سب کچھ کیا، جب انہوں نے دیکھا گندم بند ہو گئی، مسئلہ خراب ہو گیا، قحط سالیاں پڑ گئی، بھوک سے مر چکے ہیں، اس وقت وہ نبی کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ سنا ہے رحمت للعالمین ہے، ہماری تو اس بندے نے گندم بھی بند کر دی ہے جس نے آپ پر کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ چاہیں ہمیں گندم مل سکتی ہے، آپ چاہیں ہمیں نہیں مل سکتی ہے، ہم آپ کے بے شک دشمن ہیں، آپ کو تکلیفیں دی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے رحمت کی بھی دعا فرما دی، اور آپ نے اس صحابی کو یمن میں خط لکھ دیا کہ میرے دین میں کوئی انتقام نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مرنے کے بعد واپسی ہماری بھی نہیں، واپسی کافروں کی بھی نہیں، واپسی کسی کی بھی نہیں۔ ہم جس وقت جائیں یا جنت نصیب ہے یا جہنم نصیب ہے، وہ پکا نصیب ہے۔ ہم نے وہاں سے واپس اس دنیا کی طرف، اس کی سڑکوں کی طرف، اس کی کوٹھیوں کی طرف، اس کے پلاٹوں کی طرف، اس کی چیزوں کی طرف، ان کی دنیا کی طرف، زیب و زینت کی طرف، سونے جواہرات کی طرف، ہیروں کی طرف، بادشاہت کی طرف، صدارت کی طرف، وزارت کی طرف، عہدوں کی طرف، فیکٹریوں کی طرف، کاروبار کی طرف۔ کوئی بندہ لوٹے گا نہیں، کوئی بندہ واپس آئے گا نہیں، کوئی بندہ اس دنیا کو دوبارہ آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ اس لیے بھائی یہ دنیا پر شیطان کا سب سے بڑا تیر، دنیا چنو، دنیا سمیٹو، دنیا کو لگا لو دل سے، دنیا کو چن لو، پلاٹ بناؤ، ساری چیزیں بناؤ، اپنے آپ کو کامیاب سمجھ جاؤ، اور اپنی اولادوں کو کچھ بھی کہہ لو، نماز کا نہ کہنا، سب کچھ وہ کرتے ہیں آپ کے کہنے پر، نماز نہیں پڑھتے، کچھ نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا ماحول ہے جو مسلمانوں نے اپنے ملک کے اندر پیدا کر دیا، اور یہ کون سی امیدیں جو انسان نے لگا لی ہیں، اور وہ اللہ جو انتظار کر رہا ہے رسول کریم علیہ السلام کے اس دین کی۔ دین کتنا خوبصورت، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے خدا 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ یہ دین جو ایک نماز پڑھتا ہے اگلی نماز تک وہ مر جائے، اسلام کی موت، گناہوں کا کفارہ، رزق کی تنگیاں کھل جائیں، اس دین کے منتظر ہیں اللہ کی ذات کہ آج کی امت مسلمہ اٹھ کر عبادت کرے،
آج یہ امت مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک جائے، آج یہ امت مسلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انتخاب، ما اريد منهم من رزق، کوئی رزق نہیں چاہیے، اللہ کے نبی نے خط لکھ دیا، لاؤ ان کی گندم دے دو، ہم انتقام نہیں لیتے، ہم تو نماز قرآن کا تقاضا کرتے ہیں، ایمان عبادت کا تقاضا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بھئی یہ ایک موقع ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں، یہ ایک وقت ہے، اس کے بعد کوئی ایک وقت نہیں، یہ ایک زندگی ہے، اس کے بعد کوئی واپسی نہیں، یہ ایک چلنا ہے، اس کے بعد کوئی آنا نہیں، یہ ایک دنیا ہے، اس کے بعد کوئی اس دنیا میں واپس نہیں آئے گا، اس لیے بھائی اس دنیا میں دنیا مت بناؤ، آخرت بناؤ، دنیا نہ بناؤ، آخرت بناؤ، آخرت قبر سب کچھ بن جائے، سب کچھ بن جائے کہ جی قبر میں جائیں گے تو دیکھی جائے گی، مریں گے تو دیکھیں گے، جاؤ جاؤ موت کی باتیں کرتے ہو بعد میں دیکھیں گے، نہیں نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو آوازیں دی، جب نہیں مانا اللہ کے نبی نے آوازیں بلند کر دی، جب نہیں مانے اللہ کے نبی نے آوازیں بلند کر دی، جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو سمجھائے، وہ ضد کر کے بھاگ جائے، ماں پیچھے بھاگے، وہ ضد کر کے بھاگ جائے، ماں پیچھے بھاگے، وہ ضد کر کے بھاگ جائے، یہاں تک کہ کسی بارڈر سے کراس کرتا ہو، آگ کی آگے کھائیاں ہوں اور اس کی ماں اس کو آواز لگا جائے، بیٹا خدا کے لیے میری بات کو مان لینا ورنہ تو تباہ ہو جائے گا، اس راستے کو میں دیکھ کر آئی ہوں، تو نے نہیں دیکھا ہے، ماں آخری سانس تک یہ گفتگو کرتی ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے، ماں ہائے ہائے بھی کرتی ہے، ماں روتی بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے کافروں کے پیچھے جو کلمے کے بغیر جا رہے ہیں، نماز کے بغیر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے آوازیں بلند فرمائی، آپ کے گلے تک بیٹھ گئے، آپ کی آوازوں تک بیٹھ گئی، آپ کی تمام چیزیں رک گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس تک حلق تک پہنچ گئے، آپ علیہ السلام نے بدر احد کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کیا رونا تھا جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو حد ہو گئی ہے، آپ بس کیجئے، اللہ آپ کو خود خاموش کروا رہے ہیں، آپ چپ ہو جائیے، اللہ آپ کی امت پہ رحم فرمائیں گے۔ کیا اعلان تھا؟ اللہ اگر تو چاہتا ہے کوئی سجدہ نہ کرے، اللہ اگر تو چاہتا ہے کوئی عبادت نہ کرے، اللہ اگر تو چاہتا ہے کوئی قرآن نہ پڑھے، اللہ اگر تو چاہتا ہے کوئی میرا امتی نہ بنے، آج اس امت کو رسوا کر کر شکست دے دے، اور اگر اللہ چاہتا ہے تیری عبادت ہو، فتوحات ہو، جہاد کا غلبہ ہو، مساجد کی تکمیل ہو، ساری چیزیں ہوں، تو اللہ میری امت کو رسوا نہ کرنا، ان مجاہدین کو رسوا نہ کرنا۔ رسول کریم علیہ السلام کی وہ التجائیں تھی، وہ دعائیں تھی جن کی وجہ سے اللہ نے 313 کو فتوحات عطا فرما کے قرآن ان کے ہاتھ میں باقی رکھا، مسجدیں ان کے نظام میں باقی رکھی، مدرسے ان کے پاس باقی رکھے، دین کے اندر آزادیاں اللہ نے قائم فرمائی، دائم فرمائی، اور اللہ کی قسم پوری امت مسلمہ میں آج جو اسلام چل رہا ہے وہ ان مجاہدین کی بدولت چل رہا ہے جن کے متعلق اللہ کے نبی نے رو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر دی۔ حضور نے جب خط لکھا تو گندم آ گئی، قریشیوں نے کہا ہم نے سوچا تھا کہ یہ نبی ہم سے انتقام لے گا، لیکن اللہ کی قسم آج اس نے گندم کی فروانی کر دی ہے۔ میرے نبی نے کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی ذاتی سیاست میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے الفاظ کو دیکھا ہے۔ جب آپ سامنے آئے، ایک مشرک آیا، یہودیوں کا سردار تھا، اس نے میرے نبی سے پوچھا ہے تو ہے وہ نبی جو دعویٰ کرتا ہے کہ تو آخری نبی ہے اور تیرا نام محمد رسول اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے تھوکا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں پر، تھوک کر پیچھے ہو گیا۔ ایک بدبخت پیچھے سے آیا، دوسرے نمبر پر اس نے بھی اللہ کے نبی کے چہرے پہ تھوکا، پھر تیسرا آیا، اس بدبخت نے بھی نبی کے چہرے پہ تھوکا، پھر چوتھا آیا، اس بدبخت نے بھی حضور کے چہرے پہ تھوکا، پھر پانچواں آیا، اس نے بھی تھوک پھینکی، پھر چھٹا آیا، اس نے بھی تھوک پھینکی، پھر ساتواں آیا، اس نے بھی تھوک پھینکی، پھر آٹھویں نمبر پر ایک بہت بڑا بدبخت آیا، اس نے مٹی اٹھا کر میرے نبی کے چہرے پہ پھینک دی، وہ کیچڑ بن گیا۔ اللہ کے حبیب کی آنکھیں بھی خراب ہوئی، اللہ کے رسول کے چہرے پر کیچڑ بن گیا۔ زینب حضور کی بیٹی خدا کی قسم دروازہ کھول کر نکلتی ہے، اور وہ بیٹی جس نے اپنے باپ کے پیار کو دیکھا تھا، نبی کی شفقت و رحمت کو دیکھا تھا، اپنی چادر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کیچڑ کو، اس گارے کو، اس مٹی کو
साफ कर रही है और कहती है अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे, अल्लाह तुम्हें हिलाक करे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटी ये बद्दुआएं न कर, तुझे नहीं पता है कि अगर मैंने बद्दुआ कर दी ये जड़ से उखड़ जाएंगे, ये तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। बेटी तो इनके लिए दुआ कर, अल्लाह इन पर रहीमाना सलूक फरमाए। अल्लाह के हबीब दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरी वजह से इंतकाम न लेना, मेरी वजह से इंतकाम न लेना। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बाप ने जब मेरे नबी की गुस्ताखी की, अबू कुहाफा ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तमाचा मारा अपने वालिद को। वो रोता हुआ आया हुजूर के दरबार में। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहमतुल लिल आलमीन कोई नहीं देखा, लेकिन आज तेरे खलीफा और तेरे उम्मती ने, अबू बकर ने आज मुझे थप्पड़ मारा है। आपने अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, रोया क्या बात है अबू बकर? अबू बकर सिद्दीक हुजूर के सामने खड़े हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे बाप ने आपकी तहकीर की है, आपकी तस्लील की है, आपकी शान में गुस्ताखी की है। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम देख रहे हैं और अबू बकर कहते हैं अल्लाह की कसम अगर तलवार होती मैं उसके जरिए गर्दन भी उतार देता, मुझे इसमें कोई आर नहीं था। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, आज दीन मोहम्मद अलैहिस्सलाम जहां पे आपको मिला है वहां पर हुजूर का हिलम, हुजूर की बुर्दबारी, मेरे नबी का दीन के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियां दीन के लिए दी हैं उसका खुलासा यही बताया है कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो, इंतकामी आग से निकल जाओ, इंतकामात से निकल जाओ। सिर्फ मुकाबला यहूदियों का, ईसाइयों का, मुनाफिकों का करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मैदान में सहाबा इकराम का तर्ज जिंदगी आपको नजर आता है, जिनकी तरबियत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई और जिन्होंने इंसानियत के मकसद को समझा। लियाबुदून, इंसान इबादत के लिए आया है, इबादत मकसद, इबादत इंसानियत, इबादत अल्लाह से ताल्लुक, इबादत जन्नत का जरिया। व इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ि हौना, इबादत रहमान में अल्लाह के बंदे जमीन पे झुक झुक के चलते हैं, झुक झुक के, हौनन, नरम नरम, लताफत के साथ, तकब्बुर से पाक। मेरे नबी ने फरमाया है अमल में तकब्बुर आ जाए, अमल में अजब आ जाए, अमल में ऐसा दिखलावा आ जाए, कयामत के दिन उसको पुकारा जाएगा या फाजिर ए बदबख्त सामने आ, या काफिर ए काफिर सामने आ, या गादिर ए गादिर सामने आ, या खासिर ए घाटे वाले सामने आ। अल्लाह ने तेरा कोई अमल कबूल नहीं किया, जिनके लिए तू अमल करता था जा उनसे अपना इंतकाम ले ले, उनसे अपना बदला ले ले। अल्लाह की तरफ से कोई अमल कबूल नहीं। मेरे नबी का फरमान है दिखलावे वाला अमल आसमानों की तरफ जाता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं जाओ इसको सिज्जीन में दाखिल कर दो, ये मेरे लिए नहीं है, ये अल्लाह के लिए नहीं है, ये रब के लिए नहीं है, ये मखलूकात की मोहब्बत के लिए है। सारी दुनिया दुनिया को राजी कर रही है, सारी दुनिया काफिरों को राजी कर रही है, सारी दुनिया मुशरिकों को राजी करती है, सारी दुनिया यहूदियों को राजी करती है, सारी दुनिया ईसाइयों को राजी करती है, लेकिन मेरे नबी को राजी करने में शर्म महसूस, रब को राजी करने में शर्म महसूस, तौहीद पे आने में शर्म महसूस, ज़कात देने में शर्म महसूस, इबादत करने में शर्म महसूस, मस्जिदों को आबाद करने में शर्म महसूस करते। ये मुसलमानी, इस्लाम का तकाजा कुछ ये था कि आज अल्लाह को ही छोड़े और उसके नबी को छोड़े और बाकी सबको पकड़ ले। मुसलमानों का ये मुल्क जहां पे अजान की आवाज लोग नहीं सुनते और जिस वक्त चौक में डेक लगता है और उस पे कैसेटें लगती हैं तो 10 लड़के जवान उस चौक में जमा हो जाते हैं और वहां पे गाना सुन रहे होते हैं और एक मुसलमान कुर्सी पे बैठकर बटन को ऑफ और ऑन कर रहा होता है, ऊंचा और आहिस्ता कर रहा होता है, और हमारे ही मुसलमान बच्चे उन गानों में मस्त होकर, मदहोश होकर अपने सरों को हिला रहे होते हैं और बास जगह पे भंगड़ा डाल रहे होते हैं और बास जगह पे डांस कर रहे होते हैं और बास जगह पे अल्लाह की अजानों का मजाक उड़ रहा होता है और बास जगह पे कब्रिस्तान में ढोल बज रहे हैं, कब्रें इधर हैं उधर ढोल बज रहे हैं, मेला लग गया उधर ढोल बज रहे हैं,
قوالیاں چل رہی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت قبر پہ آ جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالاثر، یہ دعا کر لو. پھر قبر پہ آ جاؤ، قبر پہ آ کے قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کر اس کی مغفرت کی دعا کرو. وہاں پر اونچی آوازیں نہ نکالو، وہاں پر کسی کو تکلیف نہ دو. فرشتے وہاں پر بعض کی قبروں پر قرآن پڑھتے ہیں، بعض کی قبروں پر ذکر کرتے ہیں، بعض کی قبروں پر ثنا پڑھتے ہیں، بعض کی قبروں پر تسبیح پڑھتے ہیں. جب تم ڈھول بجاؤ گے، جب تم بانسریاں بجاؤ گے، حضرت عائشہ کی روایت سامنے آ جائے گی جب آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھانجے سے یہ فرمایا کہ تو میرے ساتھ چل رہا ہے، مجھے اس جنگل سے بانسریوں کی آواز آ رہی ہے، تو دیکھتا جا، تو سنتا جا، تو چھوٹا سا بچہ ہے لیکن میں بڑی ہوں، میں یہ گانا سن نہیں سکتی، میرے لیے یہ بانسری کی آواز حرام ہو گئی ہے، میں اپنے کان بند کر رہی ہوں. اے ابن زبیر، جس وقت تجھے پتہ لگ جائے کہ بانسری کی آواز ختم ہو گئی ہے مجھے بتا دینا. جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے بتایا کہ اماں جی بانسری کی آواز ختم ہو گئی، حضرت عائشہ نے اپنی انگلیاں وہاں سے ہٹا دی، راستہ چلنے لگ پڑی. آج مسلمانوں کے ملک میں اس چوک میں جب گانا چلتا ہے 10 بندے جمع ہو جاتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ اس کو سنتے ہیں. جس وقت کسی ہوٹل پر ایک فلم لگتی ہے 50-50 بچے بیچارے اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، چائے پینی ہو کہ نہ پینی ہو، فلم دیکھنے کے بہانے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کا نور اتنا ضائع کر دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کے پاس آنکھیں سب سے بڑا نور ہے، سب سے بڑا نور مسلمان کی آنکھیں ہیں. اور کیا ہیں یہ آنکھیں؟ ان سے اس نے اللہ کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے اس نے اللہ کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے اس نے حضور کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے اس نے جنت کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے اس نے حوروں کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے اس نے قرآن کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے اس نے بیت اللہ کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے اس نے رسول کے روضہ کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے اس نے حجر اسود کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے اس نے مقام ابراہیم کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے اس نے صحابہ کی آخرت میں زیارت کرنی ہے، اس آنکھوں سے اس نے جنت المعلا کو دیکھنا ہے، اس آنکھوں سے اس نے درود شریف کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے حدیث کو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے مسجدوں کو دیکھنا ہے. آنکھ کس مقصد کی تھی وہ بنا کس مقصد کی رہا ہے. گندی چیزوں کو دیکھنے والی آنکھ اللہ کو دیکھنے کے قابل رہے گی؟ ہمارے نبی کا دور ہے، ایک عورت آئی، سامنے اوباش لڑکا آیا، اس بدبخت نے اس عورت کو چھیڑا. کیسی حرکتیں ہمارے ملک میں ہوتی، عورتیں جا رہی ہوتی ہیں، نوجوان لڑکے آوازیں کس رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب ماحول، عجیب نظام، عجیب نظارہ. اس عورت کو اوباش لڑکے نے چھیڑا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے عورت کو دیکھا. دور نبوت، عورت آگے چلتی ہے، آنکھ نکال کر زمین پر پھینک دی، اگلی چلی تو آنکھ نکال کر دوسری بھی زمین پہ پھینک دی. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اس بدبخت کے اوپر میری نگاہ پڑ گئی اور میں چاہتی ہوں کہ جس آنکھ سے میں نے اس بدبخت کو دیکھا ہے میں اس آنکھ سے نبی کو نہ دیکھوں. یہ غیرت تھی، حیا تھی. ہمارے نبی علیہ السلام اتنے باحیا تھے کہ کنواری عورت دوپٹے میں جتنی حیا کرتی ہے اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. آپ کے صحابی دہیہ قلبی، خوبصورت ترین صحابی، اللہ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جب تو نے دنیا میں جانا ہے تو تیری شکل دہیہ قلبی جیسی ہونی چاہیے انسانوں میں، اور تو نے نبی کے سامنے دہیہ قلبی کی شکل بنا کے جانا ہے. اور یہ صحابی جب مدینہ کی گلیوں میں آتے تو غلط قسم کی لڑکیاں آپ کو دیکھنے کے لیے سامنے آتی تو آپ برقع پہنتے اور برقع پہن کر وہاں سے گزر جایا کرتے تھے. یہ آنکھ جس نے اللہ کو دیکھنا ہے، نبی کو دیکھنا ہے، صحابہ کو دیکھنا ہے، جنت کو دیکھنا ہے، آج اس چوک میں لڑکیوں کو دیکھ رہی ہے، موسیقی کو سن رہی ہے، گانے بجانے کو سن رہی ہے. یہ میرے نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کا حق کہاں سے ادا ہو رہا؟ اور اسی ہمارے ملک میں اذان جب ہوتی ہے تو ٹیپ ریکارڈ بند ہو جاتا ہے، جب اذان ختم ہو جائے
تو گانا کھل جاتا ہے۔ یہ اسلام میں کون سی شک پیدا ہو گئی؟ یہ ایک عجیب لفظ ہے جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکے، اور شاید کہ یہ گستاخی پر گستاخی۔ اذان شروع ہو گئی، گانا بند، اذان ختم ہو گئی، گانا شروع، اذان ختم ہو گئی، گانا شروع۔ صحابہ نے اگر چمچہ اٹھایا تھا تو اس کو رکھا نہیں، ہاتھ سے نیچے پھینک دیا، سنبھال کبھی نہیں رکھا کہ اذان آ گئی، اب نماز پڑھنی ہے، باقی سب کچھ ختم۔ دکان کے شٹر آدھے بند تھے تو وہیں سے آپ مسجد میں آئے، باقیوں کو نہیں چھیڑا۔ صحابہ اکرام کی یہ طرز زندگی تھی۔ آج مسلمانوں کی طرز زندگی ہمارے محلوں میں اور اسی ہمارے علاقے میں ہماری اذان ہو رہی ہوتی ہے اور عیسائی اپنے گانے اور بجانے گا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری گلیوں میں ان کی آوازیں آتی ہیں اور مسلمان ان کی آوازوں کو سن کے بھی سرور حاصل کرتا ہے۔ ہمارے اسی عوان مارکیٹ کے علاقے میں اذان بھی ہو رہی ہے اور عیسائی اپنے گرجاؤں میں اونچی آواز سے اپنے بول بولتے ہیں اور ہمارے مسلمان اس کو سنتے ہیں۔ کسی ساتھی نے یہ میسج کیا کہ آج ہمارے علاقوں میں مسلمان بھی عیسائیوں کی گیتوں کو سننے پہ راضی ہے لیکن اللہ کی دی ہوئی اذانوں کو سننے پہ راضی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کا جواب دو، اور قیامت کے دن مؤذن تمہارا امام ہوگا اور تم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے آؤ گے۔ اذانوں کا جواب دیا کرو 5 دفعہ۔ یہ 5 منٹ قبولیت کے ہیں، 5 وقت قبولیت کے ہیں، 5 چیزیں قبولیت کی ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اونچی اذان ہمارے ملک میں دی جاتی ہے الحمدللہ۔ بعض جگہ پہ اذان اونچی آواز سے نہیں دی جا سکتی، بعض ملکوں میں لاؤڈ سپیکر مسجد پہ نہیں لگ سکتا، بعض ملکوں میں اونچی آواز سے کوئی درس نہیں دے سکتا، بعض ملکوں میں اونچی آواز سے کوئی قرآن کسی کو نہیں پڑھا سکتا۔ اللہ نے ہمیں ملک میں سہولت عطا کی ہے، امت محمدیہ کو آزادی عطا فرمائی ہے، اور یہ خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑو۔ گانے بجانے، بیک بازیاں، سوسائٹیاں غلط، بچے غلط، نگاہیں غلط، شرمگاہیں غلط، ساری چیزیں غلط۔ ہم نے اپنی نگاہوں پر سارے فطور ڈال دیے، سارے فطور ڈال دیے۔ سودی پیسے کو دیکھنا ہم نے شروع کر دیا، شراب کو دیکھنا ہم نے شروع کر دیا۔ عورتیں سامنے ہمارے آتی ہیں، ہم زیادہ نہ جائیں، اور کتنے مرد ہیں آج جائیں 50 مرد ہیں تو 500 عورت نظر آتی ہے۔ یہ ہمارے بازاروں کا حال ہے، جبکہ میرے نبی نے فرمایا کہ عورت آگے نہیں جا سکتی، خامد آگے چلے عورت پیچھے چلے اگر بازار میں جانا ہے، خامد نظر ہی نہیں آتا، خالی عورتوں کی مجلس ہے۔ جیسے کہ حج بیت اللہ کے اندر لوگوں کا رش ہوتا ہے تو آپ کے دوران اس طرح ہمارے بازاروں میں عورتوں کا رش پڑ گیا، اور یہ ساری کمزوری ہمارے ان مردوں کی ہے جن کو اللہ نے بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ پاک بیویاں ہیں، 72 حوروں سے افضل ہیں، 500 سال پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گی، ان کا حسن تمام جنت کی حوروں سے اعلیٰ ہوگا، ان کی خوشبوئیں سب سے اعلیٰ ہوں گی۔ اللہ آپ کو یہ وہاں پہ عطا کرے گا۔ یہ اصل ہماری زندگی ہے، یہ زندگی نہیں ہے وہ کھائے پلائے کھلائے پلائے سب کچھ کرے مگر نظام زندگی ہمارے اندر سے نکل جائے، کوئی برداشت نہیں، کوئی مادہ نہیں، کوئی تمام چیزیں نہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت یہ ظلم و فجور کسی کافروں نے تو شروع کیا، یہ تو ہم اپنی مرضی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کسی مشرک نے کہا ہے کہ جاؤ گانا سنو، انڈیا نے کہا ہے کہ ہمارے گلوکاروں کو سنو، اداکاروں کو سنو، وہ تو ایک چیز کو پھیلا رہے ہیں، لیکن مسلمان اس کو چن رہا ہے، مسلمان اس کو دیکھ رہا ہے، مسلمان انہیں پسند کر رہا ہے، مسلمان ان کی آوازوں سے دل لگی کرتا ہے، اور مسلمان کے منہ میں یہ آواز ہے کہ مجھے تو فلاں گلوکار بہت پیارا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ زبان ہے جس سے اللہ مومنین کو بھی جنت میں قرآن پڑھنے کا حکم دیں گے، اور اللہ خود بھی قرآن پڑھیں گے، اور ہمارے نبی بھی قرآن پڑھیں گے، اور حضرت داؤد بھی قرآن پڑھیں گے، اور ہر جمعے کا دن ہم قرآن پڑھا کریں گے، اور اس قرآن سے ہمارا حسن بڑھے گا، اور اس قرآن سے ہمارے بازار چلیں گے، اور اس قرآن سے ہمارے درجے بڑھیں گے۔ اللہ کے بندو اس قرآن کو پکڑو، تھامو، حضور کریم علیہ السلام کے دین کی دھچکیاں مت اڑائیں، اپنی اولادوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے محلے کو، اپنی سوسائٹیوں کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو تلاش کریں جہاں پر ہماری اذانوں کا احترام نہیں ہے،
وہاں پہ عیسائیوں کے گانوں کا احترام کیوں ہوتا ہے؟ جہاں پر ہماری اذانیں نہیں سنی جاتی وہاں پر اداکار رقصا اور گلوکاریں کیوں اپنے گانے سنانے پر مسلمان کو مجبور کیے بیٹھی ہیں؟ یقیناً یہ غلطی ان کی نہیں ہے، میری اور آپ کی غلطی ہے جو اپنے محلوں پر، اپنے گھروں پر، اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی بیٹیوں اور ماؤں اور باپوں پر کوئی نظر نہیں کرتے، شفقت نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری اور صحابہ کی زندگی اور حضور اکرم کی برداشت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔